بیٹھ جاؤ. ریڈی کیا وہاں جی لگا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد كل يوم هو في شان. صدق الله العظيم. صدق رسول الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الانسان سری اللہ سرہ. ایک بار درود پاک کا نعرہ پیش کیجیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد معزز حاضرین عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں آدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا. قریب اس کا بڑا فضل ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق ادا سے نوازا. تو لہٰذا دوستو بزرگوں، روزمرہ کی طرح آج کی نشست بھی درس فصوص الحکم ہے. آج کی نشست بھی درس فصوص الحکم ہے. اس کے اندر حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فصل کے اندر خاص کر کے آج کا جو نشست والی فصل ہے فصل نبویہ عیسویہ، آج کی فصل ہے، آج کا درس ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. آج کی نشست ہے 15ویں نشست ہے، 15واں باب ہے یہ فصوص الحکم کا الحمدللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ابن العربی جو ہے اس کے اندر چند خاص باتوں پر روشنی ڈالے ہیں، خاص باتوں پر. جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غلبہ روحانیت پر ہے. کیوں؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہے نا، کہ بی بی مریم ان کی والد محترمہ ہے. پہلی بات تو بی بی مریم کنواری ہیں، بغیر شادی شدہ ہیں. ان سے لڑکا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو حضرت اللہ تعالیٰ جبریل امی کو حکم کیا کہ تم جاؤ عالم شہادت میں، وہ بھی بشر کی شکل میں، دوسری شکل میں نہیں، جنات کی شکل نہیں، دوسری شکل نہیں، بشر کی شکل میں آپ جاؤ، جا کر ان کو بیٹے کی بشارت دو. تو لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے حضرت جبریل امی بشر کی شکل میں بی بی مریم کے قریب آئی. انہیں گھبرا گئی، کون اجنبی آدمی ہے جو میرے قریب آ رہا ہے. گھبرا گئے، ڈر گئے، پریشان ہو گئے. تو حضرت جبریل امی سمجھ گئے کہ انہیں پریشان ہو رہے ہیں. انہوں نے اللہ کو یاد کیا، مالک مولا کون اجنبی آدمی ہے جو آ رہا ہے. تو جبریل امی نے کہا ان سے کہ دیکھو آپ گھبراؤ مت، میں بھی اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا میں ہوں، جبریل امی ہوں، آپ گھبراؤ مت، میں آپ کو بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے خوشخبری دے دی، بیٹے کی خوشخبری دے دی. انہوں سنبھل گئے بی بی مریم، جو ان کے اندر گھبراہٹ تھی، جو پریشانی تھی، یہ سننے کے بعد کہ میں بھی اللہ کی طرف سے چاہیا ہوں تمہیں بیٹا عطا کرنے کے لیے.
خوش ہو گئے. تو حضرت جبریل امین نے کیا کیا؟ جبریل امی کا غلبہ روحانیت پر، روح القدوس ہے کہ نہیں، روح الامین جبریل کا لقب ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ جبریل علیہ السلام نے اپنی توجہ بغیر ہاتھ لگائے، بی بی مریم کا آپ نے ہاتھ نہیں لگایا بلکہ توجہ کر دیا، خیال کر دیا، خیال پہ زور کر دیا ہے نا. توجہ کرنے سے بی بی مریم میں حمل قرار پایا تو حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے. تو حقیقت میں عیسیٰ روح اللہ کیا ہیں؟ مائے تقیل جبریلی ہیں، جبریل علیہ السلام کے تقیل کا مائے ہیں. مائے بولتے پانی کو بولتے ہیں. مائے تقیل جبریلی سے حضرت عیسیٰ روح اللہ کا وجود ہے. اور حضرت جبریل امی بشر کی شکل میں ان کے پاس آئے تھے تو لہٰذا ان کے پر بھی بشریت ہی کا غلبہ ہوا، پیدا ہوئے بشری بن کو پیدا ہوئے. کیوں؟ جبریل امی جو ان کے پاس آئے تھے بشر کی شکل میں آ کر بی بی مریم پر توجہ خاصا کیا تھا، کرنے کی وجہ سے بشر ہی کی شکل میں انہوں دنیا میں تشریف لائے. کون؟ جبریل امی کی توجہ سے. اور عیسیٰ روح اللہ نبی کب بنے؟ ماں پیٹ سے نبی، ماں پیٹ سے نبی، بچپن سے نبی. دوسرے نبیوں کو ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام آگ پلانے گئے تھے، آگ کی ضرورت تھی، رات کو گئے پہاڑ پہ، آگ دکھی گئی، جا کو جھاڑ کے پاس گئے، آگ لیے تو وہاں تجلی ہو گئی تو پیغمبری ملی. کسی کو کس طریقے سے، کسی کو کس طریقے سے. مگر عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے ماں پیٹ سے، ماں پیٹ، مادرزاد نبی، ماں پیٹ سے نبی. کیوں؟ تقیل جبریل کا پڑھتے ہیں. تو یہ پورے کا پورا جو فص نبویہ عیسویہ، اس میں پورا روح کے تعلق سے بات چیت ہے کہ روح کیا ہے، حیات کسے بولتے، اس پہ زور دیا گیا. تو روح کے لیے، حیات کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے: علم، ادراک، احساس. جس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گے انہیں زندہ، علم ہونا، ادراک ہونا، احساس بھی ہونا، سردی، گرمی، ٹھنڈ، دھوپ وغیرہ، احساس. علم بھی ہونا، نالج، علم ہونا، ادراک ہونا، وژڈم، عقل، ادراک. تو زندہ رہنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اسے بولتے ہیں زندہ. جس کے اندر علم ہو، ادراک ہو، احساس. یہ روح کے تقاضے، یہ روح کے تقاضے ہیں. اچھا، اب یہ جان لیا جائے کہ روح الامین جبریل روح الامین ہے. انہوں نے توجہ کر دی بی بی مریم پر، حمل قرار پایا، لڑکا پیدا ہوا روحانیت کے غلبے سے. تو اس واسطے عیسیٰ روح اللہ کو کیا بولتے؟ کلیمت اللہ. قرآن میں عیسیٰ کو کیا بولے؟ یہ واقعے کے بعد کلیمت اللہ، اللہ کا کلیمہ. ایسا تو پوری کائنات جو پیدا ہوئی کن سے، وہ بھی کلیمت اللہ. کن بولنے سے کائنات پیدا ہوئی، یہ بھی کلیمت اللہ، اللہ کا کلام. اللہ کے کلام سے وجود میں ہر چیز. کن یہ کلام الہی ہے. کن کہاں؟ کلام الہی سے کلمہ. اور عیسیٰ روح اللہ بھی کلیمت اللہ. کیوں؟ جبریل نے توجہ کر دی، بیٹا عطا کرنے کے لیے آئے ہیں. اچھا، تو جبریل امی توجہ کرنے کی وجہ سے روح الامین ہے. یہاں روح نے پہ غلبہ. جبھی تو ابن العربی نے اس میں ایک جگہ ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کی کہ صحیح بھی تھا. وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے سامری جادوگر
جب جبریل امی گھوڑا دوڑا رہے تھے، جبریل امی گھوڑا دوڑا رہے تھے، جس جگہ گھوڑے کی پاؤں کی دھول، جبریل امی کا گھوڑا پاؤں رکھتا وہ جگہ ہری گھاس اگتی تھی۔ جس جگہ جبریل امی گھوڑا دوڑاتے تھے، جس جگہ گھوڑے کے پیر کی نشان گر جاتی تھی زمین پر، اس جگہ پر ہری گھاس اگتی تھی۔ اس دور کے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے دور کے ان دیکھے یہ تو جنگل میں، یہ تو میدان میں، مٹی میں، یہ دھول میں یہ گھاس کا اٹھنا ہو نہ ہو، یہ روح الامین کا گھوڑا ہے جس کے اندر روحانیت ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول کو لیا، لے کر سونے کا بچھڑا بنائے، بچھڑا گائے کا بچہ، بچھڑا بنا کر اس کے اندر یہ مٹی کو دھول کو ڈال دیا۔ جبریل علیہ السلام کے پاؤں کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول ڈالنے سے بچھڑا پکارنے لگا، زندہ ہو گئے۔ سب حیران ہو گئے۔ تو جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول میں ایک بے جان میں جان دینے کی طاقت ہے۔ دھول کو تعلق ہے گھوڑے سے، گھوڑے کے پیر سے، گھوڑے کو تعلق ہے جبریل امی سے، جبریل امی کو تعلق ہے پیارے مصطفیٰ سے۔ جبریل کو وجود ملا حضور کے صدقے، جبریل کو جو بھی ملا میرے نبی کے صدقے۔ کیوں؟ حضور نے کہا انما انا قاسم اللہ یؤتی، اللہ مجھے عطا کرتا میں سب کو بانٹتا ہوں۔ تو چاہے انس ہو یا کہ جنس، فرشتہ ہو کہ انسان، جو بھی ہے، کسی کو کچھ بھی ملا وہ میرے مصطفیٰ سے ملا۔ تو جب ایک بے جان چیز میں جان دینے کی طاقت ہے گھوڑے کی دھول سے، تو پھر جبریل میں کیا طاقت ہوں گی؟ تو انہوں نے یہاں پر توجہ کر دیا بی بی مریم پر، بچہ آ گیا۔ عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی روح عیسیٰ پیدا ہوئی۔ تو پھر میرے مصطفیٰ کی روحانیت کا کیا حال ہوگا؟ جو گھوڑے کی دھول کا یہ حال ہے تو میرے آقا کی دھول کا حال کیا ہوگا؟ کیسے کیسے حیات نہیں ملتی ہوں گی۔ تو حیات ملنا، مردے دل کو زندہ کرنا، یہ بزرگوں کا کام ہے، اولیاء کا کام ہے کہ مردے کو زندہ کرنا، روح کو لانا۔ جیسا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ابن العربی نے یہ بھی لکھا، ان سے ایک چونٹی مر گئی غفلت میں، پریشان ہو گئے، چونٹی مر گئی نہ کیا کرنا، کل اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو آپ نے پھر دم کر دیا، دعا کر دیا، تو چونٹی زندہ ہو گئی۔ تو ولی سے، نبی کے صدقے ولی میں بھی جان دینے کی طاقت ہے۔ جب جبریل جان دلا سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، تو پھر فرشتہ ہے وہ تو، جبریل فرشتہ ہے، ان کے پاؤں کی دھول سے ایک بے جان چیز میں جان آ رہی ہے نا۔ پھر جو ایسا عاشق رسول ہو جو فنا فی اللہ بقا باللہ کے مقام والا ہوگا، پھر اس کے دھول سے کیا نہیں ہوگا۔ جبریل فرشتہ، جبریل سے بڑھ کے مرتبے میں انسان، جبریل بھی ساجد ہیں اور انسان اشرف المخلوق آدم مسجود ہے۔ تو سجدہ کرنے والی مخلوق میں وہ طاقت ہے کہ پاؤں کی دھول سے گھوڑے کے بے جان میں جان آ سکتی ہے۔ جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ تو روحانیت کا غلبہ جبریل امی پر تھا، وہ غلبہ عیسیٰ روح اللہ میں آ گیا۔ اس واسطے جب بھی عیسیٰ روح اللہ
مردوں کو زندہ کرتے تھے تو انسانی شکل میں کرتے تھے، شکل بدلنے کی ضرورت کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر جو غلبہ آیا روحانیت کا کہ جبریل بشری شکل میں آنے کی وجہ سے ان کو بھی بشری شکل ہی میں یہ کرامت دکھانی پڑ رہی تھی، یہ معجزے دکھانے پڑ رہے تھے، مردوں کو زندہ کرنا پڑ رہا تھا بشر کی شکل میں۔ کاش اگر جبریل امی بجائے بشر کے کسی اور شکل میں آتے، یا فرشتے کی شکل میں یا جنس کی شکل میں کسی اور شکل میں آتے تو عیسیٰ روح اللہ کو بھی وہ کمال کرتے وقت میں وہ شکل میں آنا پڑتا تھا، ہے نا؟ مگر جبریل نے بشری شکل میں آ کے توجہ کی تھی تو غلبہ وہ چھو گیا، ہے نا؟ ظاہری میں آتا، جیسا ابن ربی لکھتی ہیں آدم علیہ السلام کا وجود جو بنا ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، آدم حوا بغیر ماں کے پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام میں سے ماں نہیں ان کو، آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے، حوا بغیر ماں کے، عیسیٰ بغیر باپ کے۔ قدرت دیکھو، اس کی قدرت دیکھو یار، اس کی قدرت کے عجائب و کرشمات دیکھو جی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کریا، بی بی مریم سے کیا نام حوا کو بغیر ماں کے آدم ہی سے نکالا، اور آدم کو بغیر ماں اور باپ کے۔ ابن عربی کیا لکھتی ہیں کہ نہ ماں نہ باپ، کیا مباشرت نہیں، سمجھ رہا کیا باپ؟ لفظ مباشرت استعمال کیے ہیں ابن عربی، مباشرت نہیں، البتہ دو ہاتھوں سے اللہ اپنے دو ہاتھوں سے دو ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو بنایا، ساری مخلوق کو کن بول کے بنایا، فرشتہ ہو، جنات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات ہو، معدنیات ہو، ایک انسان کے سوا کائنات میں جو چیز بھی بنی کن سے بنی۔ ایک آدم ہے، انسان ہے، یہ کن سے نہیں بنا بلکہ اللہ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے گن کے بنایا۔ تو دونوں ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو بنایا، یہ دو ہاتھوں کا ٹچ مباشر ہے۔ ایک جلالی ایک جمالی، دیکھ با دو ہاتھوں سے مراد ابن العربی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جلالی تجلی جمالی تجلی، دو تجلیوں کے ملاوٹ سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، تو اسی وجہ سے اس کیا نام رکھا آدم کا؟ بشر، بشر مباشرت سے۔ سمجھا کہ با بشر بنا، آدم علیہ السلام بنے، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ آدم کا علم، اللہ کا علم قدیم، کل بھی میں اس پہ ذرا زور دیا تھا، اللہ کا جو علم ہے وہ قدیم ہے، عیان ثابتہ میں جو چیز ہے معلومات الہیہ میں وہ بھی قدیم ہے، مگر جب عیان ثابتہ فیض اقدس سے معلومات الہیہ سے کن کے بعد عیان ثابتہ سے اشیاء کا جب کہ خروج ہو گیا، اشیاء خارج میں آ گئے، خارجی وجود میں جب آ گئے تو ان کو بھی علم آیا۔ پہلی چیز کیا ہوا؟ علم، جو بھی اشیاء آ گئے اس میں علم آنا ضروری، علم کے بغیر کیسا؟ چرندہ ہو، پرندہ ہو، انسان ہو، حیوان ہو، علم آیا۔ تو علم بذات خود قدیم ہے، مگر نسبت و تعلقات میں آیا تو حدیث بنا۔ علم اصل میں کیا؟ قدیم،
اللہ جب سے علم ہے اسے، علیم خبیر سمیع بصیر، مگر نسبت و تعلق میں آیا علم، وہ تعلقات حدیث، وہ نسبت حدیث، وہ کنیکشن حدیث، علم حدیث نہیں، علم حدیث نہیں، علم پہلے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ جان کو پیدا کرے، آپ پیدا کر کو نہیں جانا، علم پہلے سے ہے، علم قدیم ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث وہ جو بعد میں ہے، یہ علم کی نسبت۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے اس فسق کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ جب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کریا تھا، اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، تو ان کے اندر بشریت کا غلبہ چایا، جس میں آدم بھی بشری بنے نہ با ابو البشر نہیں کہا جی، آدم ہو بشریت کے بابا، ابو الانسان نہیں بولتے، کیا بولتے؟ ابو البشر، بشریت کے بابا، بشر کا تعلق مباشرت سے، دیکھ رہے تو آدم کو کیا کہا گیا؟ بشر، ابو البشر۔ اور جنات کو کیا بولتے ہیں؟ شیطان کو، بڑا جن کو ابو الجن، جنات کو کیا بولتے جی؟ ابو الجن۔ کسے؟ شیطان کو، ابلیس جو تھا انہیں ابو الجن، جنوں کا بابا۔ جنات کیسا پیدا ہوتے؟ وہ پھر ایک ٹاپک الگ جاتی، اشارے میں بول کر نکلتے چھوڑ۔ جن جو ہے یہ دو رانا سے ہے، نہیں دو پیر کے رانا، ران سے ران کو ٹچ کر لیا تو اس سے بچہ پیدا ہوتا۔ جن جی جنوں دو ران مل گئے، ٹچ ہو گئے، بچہ پیدا ہوا، نسل بڑی سو جنات کی۔ آدم کے لیے ہوا کو پیدا کرا بھائی، ان سے نسل بڑی، جنات کو تو جن کی تخلیق ایسا بھی دو پیر کے رانوں سے ٹچ ہو گیا، پیدا ہو گیا۔ دوسری اٹھا بھی بڑی دقیق، مگر بات نکلی اسے پورا کر دیا۔ تو ابو الجن ابو البشر، آدم علیہ السلام ابو البشر، اچھا بغیر ماں باپ کے ہیں آپ کا وجود ہے، الحمدللہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بغیر بابا کے ہیں، ارے لوگ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو زندہ کرتے تھے، بیماریوں کو ہاتھ پھرائے تو شفا ہوتی تھی ان کے اندر۔ یہ کیوں آیا؟ جبریل بشری لباس میں آئے تھے، اس واسطے ان کے اندر وہ روحانیت کا غلبہ آ گیا۔ تو جبریل در حقیقت کیا ہے؟ مائے تقی جبریلی کا مظہر ہے۔ بعض لوگ نہیں مانتے، سائنس والے دنیا والے بولتے کہ خیال سے یہ چیزیں کیسا جی خیالی باتاں کرتی، نہیں، باحقیقت ہے، قرآن ہے بھائی، یہ دلیل ہے، قرآن ہے کہ حضرت جبریل نے توجہ کیا، توجہ سے اصل وجود بنا، اس کا بنانا بھائی، عیسیٰ روح اللہ کا وجود بنا، کسی خیال سے اتنا ٹچنگ نہیں، وداؤٹ ٹچنگ۔ تو خیال کا اثر بھی بہت ہوتا ہے نا۔ تو بی بی مریم کی صفائی بیان کرنے کے لیے ماں پیٹ سے انہوں نے گواہی دے دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ماں پیٹ سے نبی بنا دیا تھا، کس سے؟ عیسیٰ روح اللہ کو۔ ان کے بعد میں ہمارا ستا ہے وہ الگ بات ہے، مگر خاص کر یہ بتانا انہوں چاہ رہے تھے کہ ان کے اوپر روحانیت کا غلبہ تھا، کس پر؟ عیسیٰ روح اللہ پر۔ انہوں کیا ہیں؟ کلیمت اللہ ہیں، اللہ کا کلام ہے، کلیمت اللہ۔ روح اللہ بھی ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی روح ہے، ان کے اندر سماعت سرات کر گئی ہے۔ کیسا ہے روح کا غلبہ؟ کیسا ہے؟ کیسا سرات کر گئے؟
جسم تو بشریت کا کرے آپ کیسا ہے، تو اس کی مثال ویسی ملیں گی جیسا کوئلہ، لکڑی کا کوئلہ دیکھنے کو کالا، 1 گھنٹہ آگ میں گیا تو لال ہوا، تو آگ کیا کری، پورے کوئلے میں سرات کر گئی۔ اب وہ کوئلے کے اندر غلبہ کس کا آیا، آگ کا، نہیں کہا جی۔ اب جو کام آگ کرتی، کوئلہ بولے گا میں بھی کروں گا، پھر اس کو ٹھنڈا کر کو پانی وانی ڈال دیے تو پھر کوئلے کا کوئلہ، پھر یہ کوئلہ آگ کیسا بنا، کیا ہوا، یہ کوئلہ آگ کیسا بنا، اس کوئلے میں پوری طرح وہ آگ کیسے آ گئی، آگ پوری آگی، دیکھو کوئلے میں پورا کوئلہ کا پتاش نہیں اس میں، کوئلے کو ڈھونڈے تو بھی نہیں ملتا انہیں، پوری آگی چاگ ہے اس میں، نہیں وہ جلنے کے اوپر پانی پڑا تو وہ کیفیت ختم ہوئی تو کوئلہ ملتا، پھر آگ نہیں ملتی، کوئلہ رہا تو آگ نہیں ہے، آگ رہی تو کوئلہ نہیں، دو میں کون تھے رہنا، کیا بات۔ یہ بھی ویسا حضرت عیسیٰ روح اللہ میں روحانیت کا غلبہ آ گیا تو پوری روح سرات کر گئی تھی، تو جو کام انہوں کر سکتے تھے عیسیٰ روح اللہ، مطلب جو جبریل امی جو کام کر سکتے تھے وہ کام کیوں، ان کے اندر وہ غلبہ آ گیا تھا۔ تو معلوم کیا ہوا، وہ اثر بولتے سو بڑے بھی بولتے، بزرگاں بھی بولتے، ماں باپ کے خیالی بچے میں آتے، تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو ماں کو لازم ہے کہ اچھے خیالات سوچے، بلند خیالات سوچے، ایسے ویسے خیالات نہ سوچے، اچھے اچھے مناظر دیکھے، ایسے ویسے گندے مناظر وغیرہ نہ دیکھے، کیوں، ماں باپ کے تخیل کا اثر بچے پر ہوتا، ماں کے تصور میں، تخیلات میں، خیالات میں جیسے وہ سوچتے جائیں گی ویسا اثر بچے پر بھی، اس واسطے تخیل کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ بہت خیال کیا جائے کہ حامل عورتیں ہے نا دوران حمل خیالات پاک رکھیں، توجہات پاک رکھیں، ہے ان کی نیتیں پاک رکھیں، کیوں، اس کا ایفیکٹ بچے پہ ہوتا تخیل سے، جیسا جبریل کے تخیل سے عیسیٰ روح اللہ، جبریل کے تخیل کا پرتو ہے نا، جبریل کے پرتو کا اثر عیسیٰ روح اللہ ہے، خیال سے نہیں، تو ویسا ماں احتیاط کی جائے دوران حمل، کہیں اس کے اثرات بچے پر نہ آ جائے۔ اس کے باوجود بھی بچے میں ماں باپ کے کچھ نہ کچھ تاثرات ضرور رہتے، بچے میں کیا تو کیا ماں کی ہے تو باپ کی کچھ تو ایک عادت رہتی، وہ عادت سے بولتے کہ نہیں فلاں کا بیٹا ہے، ظاہر میں بھی کچھ تو کچھ صفتیں ایسی بھی رہتی ہیں، کچھ عادتیں ایسی بھی رہتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں فلاں کا بیٹا ہے، اس کے تاثرات بتا دیتے، اس کی شکل کی، صورت کی، ناکی کیا کی، ایک بہرے کے پتہ چلتا اصل کا کہ نہیں فلاں کا ہے۔ تو یہ خیالات کو بھی ہمیشہ پاکیزے رکھنا چاہیے، اس کا اثر بھی انسان کے وجود پر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مائع تخیل جبریلی سے سبق ہے، ابن العربی کی نصیحت ہے کہ خیال کا اثر کیسا ہو گیا، ہونے سے عیسیٰ روح اللہ جنم لیے ہیں، اسی طرح خیالات کو ہمیشہ پاک و صاف رکھا جائے۔ تو اسی طرح بزرگوں نے شرع کے تعلق سے اس میں یہ بھی لکھا کہ مرید کے خیالات بھی پیر کے بارے میں پاک رہیں، مرید کے خیالات بھی پیر کے بارے میں پاک صاف رہیں، اور پیر بھی کیا کرے، اپنے تخیل سے، اپنے ول پاور و خیالات سے مرید پر توجہ کرے، تو توجہ کرنے سے پیر میں جو جو تجلیات ہیں وہ مرید پر عکس ہو جائے گا،
جیسا ماں کے خیال سے بچے پر اثر ہو رہا ہے، جبریل کے خیال سے عیسیٰ روح اللہ پر اثر ہو گیا کہ بشریت میں آ گئے. تو ویسا ابن عربی سمجھاتے ہیں کہ بھی پیر اپنے مریدوں پر پاک نظر رکھے، پاک خیالات رکھے، پاک تخیلات رکھے. مرید کتنی بھی دور رہنے جسمانی طور پہ، پیر کے روح سے دور نہیں ہونے، پیر کے قلب سے دور نہیں ہونے، پیر کے خیال سے دور نہیں ہونے، ہے نا. پیر بیٹھے جگہ اس کے پر توجہ کر دیا، اسے صحیح میں آج کیا بولتے ہیں، ٹیلی پیتھی کہتے تک بیٹھے جگہ ایک جگہ کے خیالات کا افکار کرنا، افکار خیالات ٹیلی پیتھی ہے. تو مرید کام بھی رہندے. پیر جب مرید تصور کر رہا ہے، تصور سے بہت کام ہوتے میاں، تصور شیخ سے بہت کام ہوتے. کیوں؟ بغیر تصور کے کیا بھی کام بنتا نہیں. تصور میں کوئی اعتقادی صورت نہیں رہی تو شیطان کھد جاتا، وسوسے آ جاتے، ہے نا. علماء ظاہر اس میں کامیاب نہیں، علماء ظاہر تصور کے میدان میں کامیاب نہیں. کیوں؟ انہوں نہیں چاہتے کہ ہم کسی کا تصور کیوں کریں. اللہ ہے ہمارے واسطے، حضور ہے ہمارے واسطے. کسی صورت کے بارے میں شخصیت پرستی، صنم پرستی، پیر پرستی، اتفاق اس میں ہے. صنم کا تو بدھ جی پتر کا صنم، اس کی پرستی کرنا. پرتیش کا تو پوجنا، اسے پوجنا کا تھا. پیر کو اپنے میں ایسا سمجھ لینا، اپنے اندر ایسا اسے بٹھا لینا، خود غائب ہو جانا. السلام. آئیے آگے آئیے مفتی صاحب قبلہ. بیٹھیے، تشریف دیکھیے، بیٹھیے. درود پاک پڑھیے گا. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا حبیبنا نبینا شفینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج فس نبویہ عیسویہ چل رہی ہے. فصوص الحکم کی یہ 15ویں فس ہے کہ جس کے اندر ابھی جو وضاحت کر رہا تھا میں کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اندر پورا روحانیت کے بارے میں زور دیا ہے کہ روح کیا ہے، روح کہاں ہے، روح کسے بولتے، زندہ کون، مردہ کون، زندہ کون، مردہ کون. روح کیا کی ہے؟ روح کے لیے 3 چیز ہونا لازم ہے زندہ ہونے کے لیے: علم، ادراک، احساس. یہ 3 چیزیں رہے تو انہیں زندہ. علم بھی نہیں، ادراک بھی نہیں، احساس بھی نہیں تو انہیں زندہ نہیں، مردہ. یہ تو ہوا جنرل ڈیفینیشن. بزرگوں کے پاس تصوف میں، اور وہ تصوف میں ایسے بھی حدیث سے نچوڑ ہے. حضور کی حدیث کیا ہے؟ جو ذاکر ہے وہ زندہ ہے، جو غافل ہے وہ مردہ ہے. حدیث، پیارے آقا کی پیاری حدیث زندے مردے کے بارے میں. اب تک جو میں سمجھا رہا ہوں نا، جو ذاکر ہے وہ زندہ ہے، جو غافل ہے وہ مردہ. انہیں بیٹھ کچھ ہے کیا کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں، انہیں غافل ہو گیا. کیا بولے سو کانا کھلے ہے، آنکھ کھلی ہے، سمجھا نہیں، کوسے کی دھن میں لگا، غفلت. تو اس کی غفلت پر بھی مردگی. تو ہم بیٹھ کو نہیں سمجھانا جی.
کہاں کی کیا بولے حضرت میں، کیا بولے گا؟ ارے کیا بولے سو تو ابھی تو سنا، تیرے دونوں کان کھلے، کان کھلے رکھ کے تو بیٹھا تھا، آنکھ کھلے رکھا تھا، نیند تو نہیں تھی. پھر کیا وجہ ہے کہ بولے اس بات تیرے سمجھ میں نہیں تو کیا بولے؟ اب کیا کی بولے؟ اب کیا کی بولے؟ میں نہیں سمجھا کیا کی بولے. ارے کیا کی بولے از اکول ٹو کیا؟ غفلت میں تھا. اگر انہیں ہوشیاری میں، بیداری میں، علم میں، ادراک میں، احساس میں رہتا تو سنتا تھا کہ حضرت تم یہ بات بولی مجھے نہیں معلوم ہی. تو کیا بولے کرا تھا وہ غفلت، ہوش مردہ. تمہیں یہ بات بولی میری سمجھ میں نہیں، وہ زندہ ہو کر پوچھ رہا سونے اسے کیا نہیں ہوا جی، احساس نہیں ہوا، ادراک نہیں ہوا. حضرت تمہیں کیا کہ یہ بات بولی مگر میری سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ زندہ ہو کر پوچھ رہا ہے. تو انہیں آنکھیں کھلے رکھ لے کو، کانا کھلے رکھ لے کو، تمہیں کیا بولے؟ کیا بولے از اکول ٹو غفلت، مردہ. تو صوفیہ کرام کے پاس غفلت بھی موت ہے، غفلت بھی موت ہے. جیسا وہ حدیث ہے کہ زندہ مردہ، ذاکر جو ہوش میں رو کو ذکر کر رہا ہے زندہ ہے، غافل جو غفلت میں ہے وہ. لہذا دوستو اس میں جبریل امی کے تعلق سے جو نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کا وجود کیسے آیا، مائے تقیل جبریلی کا پرتو عیسیٰ روح اللہ، جن کو کلیمت اللہ بھی کہا جاتا ہے، کہ جبریل نے ٹچ نہیں کیا، خالی تقیل کیا. مائے تقیل جبریلی سے حمل قرار پایا، بی بی مریم کو لڑکا پیدا ہوا، خیال سے توجہ سے. کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا، خیال کرو جبریل جاؤ خیال کرو، مگر کیا؟ نوری شکل میں نہیں، بشری شکل میں. نوری شکل میں گئے تو نورانیت پہ غلبہ آئیں گا. ان کو نورانیت میں نہیں لانا ہے، بشریت میں لانا ہے. نہ عیسیٰ روح اللہ کو بشر بنا کو وجود لانا ہے، نہ وہاں نبی بنا کو بھیجنا. نہ تو نبی کے لیے نہ نوری کی ضرورت نہ ناری کی ضرورت، ان کے لیے تو خاکی چاہیے. بھئی نبی ہونا، رسول ہونا بولے تو بشر کے لیے آنا سو، بشری لباس میں چاہنا سو. کیوں؟ بشریت کی اصلاح کے لیے. تو جبریل کے مائے تخیلی کا مظہر عیسیٰ روح اللہ ہو گئے. تو جب کبھی بھی عیسیٰ روح اللہ کوئی بھی معجزہ دکھائے تو بشر کی شکل میں آ کر مردہ زندہ کرے، بیماریوں پر شفا کرے بشر کے روپ میں. اگر جبریل امین نوری شکل میں آ کو کرتے تو ان کو بھی نوری شکل اختیار کرنی پڑتی تھی. جبھی تو ابن عربی نے لکھا وہ بات کو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کے سامریوں نے جب جبریل امین کے گھوڑے کی پاؤں کی دھول کو لے کر سونے کے بچھڑے میں ڈالا تو پکارا، بے جان میں جان آ گئی. تو ابن عربی یہاں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ جادوگر وہ جو مٹی جبریل کے گھوڑے کی پاؤں کی مٹی کو بچھڑے میں ڈالے گا تو بچڑا بن کو پکارا، وہ مٹی کسی اور میں ڈالتے تو وہ شکل میں پکارتا. بکری کی شکل میں ڈالتے تو بکری کی آواز دیتا، بکری کی شکل میں ڈالتے تو بکری کی آواز دیتا، اونٹ کی شکل بنا کے اونٹ کے اس میں ڈالتے تو اونٹ کی آواز دیتا. ایک بار کیا نقطہ بولیں دیکھ بار ابن عربی بھئی انہوں بچڑا بنائے سونا، گائیں کا بچہ سننے کا بنائے وہ بھی اس میں ڈالے وہ خاک، ان آواز کو سی دینا. بھئی جو اس کی فطرت ہے وہ آواز میں پکارا، انہیں بچڑے کی آواز میں پکارا، جو انہیں بکری کی آواز میں نہیں پکارا. اگر بکری کی شباہت بنا کے ظاہر میں اگر وہ خاک ڈالتے تو بکری کی آواز پکارتی. تو معلوم کیا ہوا کہ وہ جو روحانیت والی چیز ہے کہ ظاہر میں جو شکل میں ڈالی جائے گی وہ شکل کا غلبہ ہوگا. تو اسی وجہ سے جبریل امین بھی بشری لباس میں آ کر بی بی مریم پر توجہ کرنے سے عیسیٰ روح اللہ بھی بشریت میں آ گئے.
कोई और शक्ल में आते तो और शक्ल वाले आते थे। क्यों मिट्टी बकरी में डालने से बकरी की आवाज पैदा होती थी, वो मिट्टी जिस शक्ल में डालते थे वो शक्ल होती थी। तो जादूगरों ने बछड़े की शक्ल में डालने से बछड़े की आवाज है ना। ऐसा मशहूर है ये इब्न अरबी ने जो कोट किया है ना, जिब्रील अमी के घोड़े की पांव की धूल में ये तासुर है। घोड़े की पांव की धूल में देखो जी, जिब्रील के नहीं जी, घोड़े की जी, घोड़े की पांव की धूल। जिब्रील ऊपर बैठे, वो रूहानियत का गलबा घोड़े के पूरे जिस्म में आया। कौन तो समझेगा खाली पांव हटाने का, तो ये कोयला आग में गया तो पूरे कोयले में आग सरात कर गई, पूरे कोयले में भर गई आग। जी वैसा जिब्रील अमी घोड़े पर बैठे तो पूरे घोड़े में रूहानियत का मौजूद हो गया, रूहानियत का ज़हूर हो गया। तो वो घोड़ा जिसे भी टच करे वो भी रूहानियत वाला हो गया। वे जिब्रील के घोड़ा जिस जगह पैर रखा था मिट्टी में हरी घास उग रही थी। जादूगर देखे, अरे क्या बात जंगल में, ये क्या रे मिट्टी में हरी घास कैसे आ रही है। सीजन भी नहीं बारिश का, क्या भी नहीं, धूप काला गर्मा, फिर मिट्टी में हरी घास कैसे, सब जगह नहीं, कहा घोड़े का पैर गिरा वहां चले। अरे पूरी जमीन हरी होनी चाहिए थी, नहीं, जिस जगह घोड़े का पांव का निशान गिरा कि उतनी जगह हरी। क्यों? घोड़े के पैर में जिब्रील की निस्बत से रूहानियत का गलबा हुआ था। जिस जगह वो पैर रखा घोड़ा, वो मिट्टी तासीर वाली, रूही वाली हो गई, रूहानियत वाली हो गई। तो उन्होंने वो मिट्टी को लिया, फिर बाजू की मिट्टी नहीं। जादूगर भी बड़े चालाक ना, दूसरे मिट्टियां कहीं गुलेंगे। जो जिस जगह पर जिब्रील अमी का घोड़ा पांव रखा था वो जगह की मिट्टी लिए को बछड़े में डाले। किसी और में भी डाल सकते थे, जिसमें डालते वो आवाज आती थी, उन वो सुने का बछड़ा बना को उसमें डालने से बछड़े के आवाज में पुकारा उन्हें। तो ये बछड़े की आवाज में कहीं तो जाहिरी तौर पे बछड़ा बना को रखे थे, वो आवाज देना फितरी तकाजे, उसी में आवाज दिया उन्हें। बछड़ा बन को चला फिरा भागा। अब बकरी बनाते तो बकरी बन को दौड़ता था, या कुत्ते में डालते तो कुत्ते की आवाज में देखो भागता था। यानी जो भी जाहिरी शक्ल में उन वो मिट्टी डाल देते, वो शक्ल इख्तियार कर लेता था, वो सिफत आ जाती थी। जैसा बछड़े की सिफत उसके अंदर आ गई, इसके अंदर बकरी की सिफत आ सकती थी। कुत्ते में डाले कुत्ते की शक्ल ला सकती थी, जो चाहे कर सकते थे। गलबा तो मिट्टी में भी गलबा आया रूहानियत का, घोड़े में भी गलबा था रूहानियत का। वजह क्या? सिर्फ जिब्रील अमी की वजह से, और जिब्रील को जो पावर आ रहा था मदीने वाले आका से। उधर से करंट का परतो हो रहा था, जिब्रील पूरा रूहानी बन गए थे। वो जिसको टच करे वो भी रूहानी। बेजान में जान देने की, बेजान में जान दी नहीं क्या बात। सरकार तो दीन ले, जिब्रील देना क्या बड़ी बात। क्या ले जिब्रील क्या करे, सदक़े में दे रही सो, सरकार डायरेक्ट दी सो। कंकरेंसी कलमा डायरेक्ट पढ़ाई के नहीं, वो भी क्या सरकार टच करे क्या उसे? काफिर के हाथ में है, अबू जहल के हाथ में कंकरे लगा को बोलो जी क्या है सो, तो मैं कहाँ बोलो ले, तू वो सिलाई सो बोले तो मानता क्या? कितना बड़ा गैब बोले तो बात सरकार में इन्हें टेस्ट करने को कहा, इनमें गैब है कि नहीं कि नबी कहते गो तो मेरी बन मुट्ठी में बोलो कराए। अबू जहल सरकार उसे हाथ भी लगाए नहीं, क्या भी करे नहीं, देखे नहीं, बोले काम कर ले, क्या तू लाया वो बोले तो मानता क्या? इन तो डबल गैब मानता क्या? सरकार खाली तवज्जो कर दिए तो बेजान में जान आ गई। क्या कलमा पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? कैसे पढ़ा? डायरेक्ट नबी से, डायरेक्ट नबी से। वहां तो जिब्रील के घोड़े की पांव की धूल से वत्ते पंचादम ही है, क्या भी डायरेक्ट, वो भी बन मुट्ठी में चो, कैसा है सो वैसा है सो। उन्हें क्या तो बोलने के बाद से अलग काम भी गया नहीं, हाथा क्या बदलिया नहीं, गोच मुट्ठी में वहां है।
کلمہ پڑھیں گے. ممبر پہ کھڑی ہیں, جمعہ کا خطبہ دے رہی, کبھی جمعہ میں دیتے تھے لکڑی پکڑ کو, کھجور کی لکڑی کا آسا پکڑ کو سرکار جمعہ میں خطبہ پڑھتے تھے. جب ممبر نبی بن گیا تو لکڑی کو بازوک رکھے, جمعہ کا ٹائم ہے, لکڑی رو رہی ہے, رو رو کو فریاد کر رہی, پوری جمعہ کے بیٹھے سے نمازاں سے ونڈر کون با اتنی فریاد کر کو رہا یہاں مسجد میں نماز کے ٹائم پر جمعہ کے خطبے کو, تو لکڑی رو رہی ہے. کون خالی حضوری کے سنے, صحابہ بھی سنے, ہے نا. سرکار کے نظر کرم ہو گئی تو بے جان لکڑی میں زبان آ گئی, فریادی بن گئی. جبریل کے گھوڑے کی دھول میں آنا کیا بڑی بات ہے, میرے سرکار نظر کر دیے, فوری ہو گیا. کیا با کنکر میں بھی پڑھا, بے جان چیز وہ بھی پڑھی کیا نہیں پڑھی, ایسے بہت سی باتیں ہیں. گھوٹا بھی بات کرے, گھوڑے بھی بات کرے, وہ الگ بات. ہرنی بھی بات کری, وہ الگ بات. واہ, سرکار سے بات کری نا, ہرنی بھی چھوڑا میں جا کر, تو اونٹ بھی بولے نا مجھے بہت ستا رہا ہے, میں کہتا ایسا قصہ. تو یہاں ابن العربی فسق یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت جبریل میں روحانیت کا غلبہ تھا. وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کو جو توجہ کر دیا تھا, انہوں نے توجہ کرنے سے عیسیٰ روح اللہ کا وجود دنیا میں آیا, تو انہوں بشر کی شکل میں آ کے جبریل نے توجہ کی تھی. اس واسطے جبریل کو بھی ہمیشہ جو بھی کرنا تھا بشر کے روپ میں کرتے تھے جتنے بھی. اور سارے پیغمبروں کو نبی بننے کے لیے ٹائم لگے, کون 40 سال میں بنے, کون کام بنے, کون کب بنے, کون کیسا بنے, کیا با, کون آگ لانے جا کو بنے, کون کیا کرنے جا کو بنے. مگر عیسیٰ روح اللہ نبی بنے تو ماں پیٹ سے بنے, پیدائشی ماں پیٹ سے نبی میرا عیسیٰ ہے, کیا نہیں با, کلیمت اللہ. اچھا یہ بھی رکھ لے. تیسری بات توجہ کی چل رہی تھی کہ ابھی آج جو لوگ آئے توجہ کی بات, کہ حامل عورت کو بھی لازم ہے کہ وہ حمل کی دنوں میں خیال پاک رکھے, توجہ پاک رکھے, نظر پاک رکھے, خیالات پاک رکھے. کیوں, اس کا اثر اس کے اولاد پر ہوتا, خیال کا اثر اولاد پر ہوتا. خیال کر لینا, کیوں, وہ خیالی تو تھا جبریل کا جو عیسیٰ روح اللہ کا وجود بنا. خیالی تو تھا نا, خیالی تو کیا تھا جبریل نے, خیال کرنے سے وجود بن گیا تھا. تو خیال جس وجود میں, جس شباہت میں جبریل نے توجہ کی, اسی کا غلبہ آ گیا, بشریت کا غلبہ آ گیا. تو لہذا دوستو بزرگوں, تو ہر پیر کے لیے بھی ضروری ہے کہ مرید پر اچھے توجہات رکھیں, اور مرید بھی کچھ پیر کے اندر تجلیات کو لینا چاہتا ہے تو عقیدہ مضبوط رکھے. بھئی تجلی کیا کی, سب میں بھی ہے لے 21 تجلی, مگر تمہیں کیاچ کرنے کو کون سا تیکیچ ہونا تمہارے پاس. انہیں بھی کوڈ دیا رہنا, بھئی یہ ہوا ہے جی, ہوا میں ایئرٹیل کی آوازاں بھی جا رہی ہیں, بی ایس این ایل کی آوازاں بھی جا رہی ہیں, سیمسنگ کی آوازاں بھی جا رہی ہیں, یہ ہوا میں سب بھی ہیں. مگر تمہارے پاس جو موبائل ہے نہیں, جو اس کا کنیکشن جڑ کو ہے نہیں, کریکٹ ہمارے تو بی ایس این ایل سے بات کرے, بی ایس این ایل والا میں بی ایس این ایل کی بات تیز کر رہوں گا تھا. ہوا میں کیا کہ ایئرٹیل کی بات ہے, میں کہیں کو نہیں پکڑ رہا ہے. یہ چھوا میں تو ان بی ایس این ایل سے بات کر رہی, ان ایئرٹیل سے بات کر رہی, کیا آتے بھی قصہ, سیمسنگ سے بات کر رہے, کہاں رہے تم نہیں آوازاں بدل کو آ رہی گا. تو وہ چھوا سے, یہ چھوا میں 100 آوازاں ہیں, پھر کریکٹ وہ آواز کیسے. بلے بھائی میں یادونے سے فون بات کر رہا ہوں حیدرآباد کو, تم نہ میرے پاس 2 فونہ رکھ لے رہا ہوں, ادھر سے سیمسنگ سے بول رہا ہوں, ادھر سے بی ایس این ایل سے بول رہا ہوں, ادھر سے کانسی کی بول رہا ہوں. تو 3 جنے بیٹھ کو 3 باتیں الگ الگ سن لے رہی, ان کو بولا سے اسے نہیں معلوم, اسے بولا سے اسے نہیں معلوم, جواب دے رہے. کہاں سے آ رہے قصہ آ گیا تھا, یہ ہوا سے چاہے. تو ہوا میں کیا نہیں ہے, سب کچھ بھی ہے. کیاچ کرنے کے لیے کریکٹ میٹر رہنا, کوڈاں بھی رہنا, نمبراں بھی رہنا. پولیس والا کہاں کی بیٹھ رہا تھا, ہلو 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 بولتے رہتا, نہیں آواز آتی رہتی نہیں, کیا گھومتے رہتے, اس کا کوڈ رہتا, پولیس اسٹیشن سے بھیج رہا. کیا بھائی پولیس ڈپارٹمنٹ والا بھی بھیج رہا ہے, کرائم برانچ والا بھی بھیج رہا ہے, سب بھیج رہا ہے. اس کے پاس جیسا وہ رہتا وہ کیاچ کرتا ہوں نے. بازو والا الگ بات کر رہا ہے, ادھر والا الگ بات کر رہا ہے. ادھر والا بات کر رہا سو کرائم برانچ کا, ادھر والا بات کر رہا سو ٹریفک پولیس کا, ادھر والا بات کر رہا سو ایس پی آفس کا. تو آواز ہوا میں ایک ہی ہے, کیاچ کرنے والا الگ الگ ہے.
وہ بھی انہیں بات کر رہا نا اس کے فون سے، انہیں ٹریفک پولیس کی بات کر رہا ہے، ٹریفک ادھر جام ہو گئی، ادھر جام ہو گئی، ادھر بھاگ ادھر بھاگ کو، تو انہیں سن رہی سبزی نہیں آواز آ رہا سو فون رکھ لینے کیا اسے ایس پی کی طرف سے کرائم برانچ کون کے لوگ بھاگ رہا کہتے فوری کیچ کرو فلا شکل کہتے پولیس ٹرن کا، تو انہیں بول رہا اسے نہیں آ رہا، اس کا اسے نہیں آ رہا، بازو بیچ بیٹھانا چاہیے، ہوائی کھینچنا چاہیے، نہیں بابو جو پکڑا سو میٹر الگ ہے اس کا کنیکشن کرائم برانچ سے، تو کرائم برانچ براڈ کاسٹ کر رہا، اس کا برانچ جو ایس پی آفس کا، ایس پی آفس کا برانچ کا کر رہا ہے، جس کا جیسا کنیکشن رہتا ویسا کر رہا، ویسا یار یہ ہوا میں کتنے کی مختلف آوازیں گھوم رہی، مگر تجھے کچھ کیچ کرنا تو وہ کر لے جو تیرا پیر کا کوڈ ہے۔ ہائے 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 ہائے، قادری آواز بھی گھوم رہی ہے، چشتی آواز بھی گھوم رہی ہے، نقشبندی آواز گھوم رہی ہے، سہروردی گھوم رہی ہے نا، یہ فضا میں ہر آوازیں گھوم رہی ہیں، مگر آوازوں میں سے وہ آواز کو میں کیچ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے قادریت کی ضرورت ہے، تو تجھے قادری میٹر لگا لینا ہوگا۔ ایک مثال ہے، وہ لگا لے کو بات کرے تو کیا ہوتا، تو ویسا بات سب پیراں برابری سے نہیں کہ کون بول رہے بات، سب پیراں بھی موبلا رہے سرکار سمجھنے کو بول رہا ہوں میں، مگر وہ کوڈ نمبر کس کا ہے کہ وہ کلک کر لے بات ہوتی کسی بھی موبائل کو خراب نہ کو بولنی، ہاں اقبال تھا نہ بی ایس این ایل خراب ہے نہ سیمسنگ خراب ہے، بات کیا کہ تو تیرے بات کرنے میں فرق ہے، کوڈ کوسا مارا ہے کہ ووچ کہتا تو نہیں جی، دنیا میں کتنے کی ملک ہے کیا نہیں ہے، کئی کچھ 00966 مار رہا نہیں، سعودی کچھ بات کرنا کہتا، 0097 کا تو دبئی کی جاتوں کا تھا، کیا رہے ہاں بیٹھے تھے کہ حیدرآباد میں خالی نمبراں کا کھیل چل رہا نا جی، 00966 کہتے ہلو کہاں با مکہ مدینہ السلام علیکم خیریت کے، بعض بیچ بیٹھ کو 00791 کا ہے تو ہم لوگ کہاں سے بات کر رہے ہیں، دبئی سے شارجہ سے کہتا ہوں، یہ ہوا میں گیا کہ سب بھی گھوم رہی ہیں، فارینہ بھی گھوم رہی ہیں، اسٹیٹا بھی گھوم رہی ہیں، میاں دیکھ رہے ہیں وہ کیچ کرنے کے جو رہتی نہیں کیا موبائل کے میٹر اسے ذرا کیچ کرنے کے قابل بنا کو، پہلے کوڈ معلوم کر لے کو، نمبرہ ملا، کوڈ نے سر چھپ کے نمبرہ مارا جاتا ہے کیا، کو سے اسٹیٹ کا نمبر مارا ہے کہ وہ اسٹیٹ کو جاتا، سعودی کا سعودی کو، یو اے کا یو اے کو، نہیں کیا با یہ بھی بتا ہے تیرے پاس کہے کہ سب پیران کے ہیلے کھلے میٹر ہیں، مگر تجھے کس سے بات کرنا ہے، وہ پیر کا کوڈ نمبر لے لے، انہوں کوڈ دیتی، تصور میں تم بیٹھ کر وہ پڑھے آ رہے گا تو انہوں بولے سو تجھے برابر آواز بھی آتی، اللہ توفیق دیا تو تجھے دکھتی بھی، امثال کھلتا بھئی، کشف کھلتا، ہمارے سلسلے میں ہمارے سرکار لکھے بحر العلوم علامہ محمد عبد القدیر صدیقی قادری حضرت رحمۃ اللہ علیہ صدر شعبہ دینیات، کیا لکھتے ہیں کشف کے لیے، خدیر مقتدر خدیر مقتدر خدیر مقتدر کو خیال میں لا کو پیر تک پہلے پہنچ جا، اس سے پہلے پیر کو لے کو تصور میں سیدھا دادا پیر تک جا، دادا پیر سے پردادا پیر تک جا، وہاں سے سیدھا ہوتے ہوتے بغداد چلا جا، بغداد کے بعد مدینہ چلا جا، وہاں سے جانے کے بعد کعبۃ اللہ میں طواف کر لے، طواف کر لے کو 2 رکعت وہاں پر پڑھ، مقام ابراہیم پر پڑھ 2 رکعت، یہ روز کیا کیا نشانیاں پکڑ لے کو جا رہا ہے کہ نشانے میں فرق نہیں آنا، وہ جھاڑ، وہ علاقہ، وہ ہاؤس، وہ مٹکا، پہلی کیا تصور میں لایا کہ نشانی کو نشانی میں فرق نہیں لانا، چند دن وہ سیم نشانے پکڑ کو خدیر مقتدر خدیر مقتدر خدیر مقتدر پڑھ لے گیا تو وہ خیال حقیقت بنتا ہے کہ بحر العلوم کی نصیحت، کشف کھولنے کے ذرائع، کشف کیسا کھلتا سرکار لکھے، ہم نے ٹریننگ وہ 600، مگر وہ نشانی خیال کرتے کرتے خیال حقیقت بنتا، کان 2 رکعت پڑھنا، وہاں پڑھنا، وہ جگہ پہ وہ مسلح پہ مقام ابراہیم ادھر ہے سامنے سے، وہاں پڑھنا نماز، زمزم بہت جگہ مٹکے ہے، مگر وہ مٹکی سے پینا جو پہلے بار پیا خیال میں، پہلے خیال میں کہاں کیا کرے کہ وہ چیزاں پکڑ لے جاؤ کہ سرکار قدیر پیا پکڑ لے گئے تو وہ چیزیں حقیقت بن کر سامنے آ جاتے، یہ پیر کو دیکھنے کے ٹی وی کے سرکار دیکھنے کا چینل ہے، ریموٹ،
قدیر مقتدر دیکھنے کا. اللہم اغفر لی واختر لی سرکار لکھے قدیر پیا کیا بات کرنے کا. پیر سے بات کرنے کے لیے اللہم اغفر لی واختر لی اللہم اغفر لی واختر لی کانا ڈھلے چھوڑنا ادھر پیر کی طرف. اللہم اغفر لی واختر لی اللہم اغفر لی واختر لی. فون میں آواز آ سکا کان میں آواز آتی. دیکھنا قدیر مقتدر قدیر مقتدر قدیر مقتدر. دیکھنے کے واسطے قدیر مقتدر. بات کرنے کے واسطے اللہم اغفر لی واختر لی. تو نہ بول ڈالا میں اجراس ہمارا زندگی کا. کئی کو یہ کوڑا ہے سو بول رہا ہوں بات تم نہ میں باتاں کرنے کو تمہیں کہاں رہتے بھی کیا ہوا بات کر سکتے دیکھ سکتے. تو یہ توجہ ابن العربی کا جو فس ہے فس عیسیہ میں توجہ کی بات کی جا رہی ہے کہ توجہ جیسے پیر کی پاک صاف رہیں گی مرید بھی پاک خیال رکھ کو تصور کرنا پیر کا. سب پیران بھی انکار کرنے کو کسی پیر کو انکار کرنے کو سب پیران بھی کمپنی کے کنیکشن سو تیرے پاس ان کا کوڈ نہیں تو کئی کو انکار کر رہا ہے. کسی پیر کا انکار نہیں کہا گیا ہے. ہر پیر کا ایک کوڈ ہے. ہم نے وہ اس سے کوڈ نہیں لگانا ہے اپنے کو یہ کوڈ لگانا ہے. یہ کوڈ سے بات کرنا ہے نہیں. تو یہ بولنے کا مطلب کیا ہے کہ جبریل امی کی سنت ہے خیالات کو ٹرانسفر کرنا از روئے دلیل قرآن سے. جبریل امی نے خیال کو ٹرانسفر کر دیا تھا تو عیسیٰ روح اللہ کا وجود بنا تھا. تو ایسا یہاں بھی خیالات کے ذریعے تم بات کر سکتے. خیالات کے ذریعے دور چیز کو دیکھ سکتے. خیالات کے ذریعے تو اپنے خیال کو اپنی آواز کو پہنچا سکتے. جبکہ یہ فضا میں مختلف آوازیں گھوم رہی ہیں مگر تم نے وہ آواز کو کیچ کرنا کہ تو کریکٹ تمہارے پاس میٹر ہونا. نہیں کیا جی یہ ہوا میں تصویریں بھی آ رہی. کہاں حضرت تصویریں تھی پوری دیوانے باتاں کر رہے کیا. وہ بھائی کرکٹ چل رہا ہے کہاں کی اولمپک گیم چل رہا ہے وہ دیکھ رہا لنڈن میں چل رہا ہے. حیدرآباد میں دیکھتے ہوں تو کہاں سے دکھ رہا ہے جے کیا کرنا انٹرنیٹ پر کھول لے موبائل میں کھول لے نکو جا بولا کنیکشن آپ کو نکو جا ٹی وی کا بولا تو کیبلاں کا تو ویرا رہیں گے وہ نکو. آج کل آسان ہے انٹرنیٹ کا موبائل لے کو کوڈ مارا رہے گا تو اور کھیل سے ہزاروں میل دور کے تصویریں دکھ رہی نا جی آواز تو چھوٹ کھلاڑی دکھ رہا کیا نہیں. ادھر میں ٹچ کرائے گا تو چینل بدلیا کبھی لنڈن گیا کبھی امریکہ گیا. خالی ٹچنگ میں ہزاروں میل دور کے باتیں بدل رہی نا میاں. انٹرنیٹ پہ کنیکشن ہے بیچ میں کیا بھی نہیں بھی رو چل بھی ویرا ہے لے کیبلاں ہے لے کرنے کا نہیں. خالی موبائل کو ٹچ کریا تو نیٹ پہ نیٹ کے موبائل کو جو کوڈ کو ماریا وہ ملک کا دکھ رہا ہے سن رہا بھی دیکھ رہا بھی. کریکٹ چیز کیا کریکٹ ہو رہا ہمارا دوست کھلاڑی وہ آواز کو بھی پھچانتے اس سے بھی پھچانتے کرا. انہیں کہا کہ ہزاروں میل بیٹھ کو تمہیں خالی ہے ٹچنگ میں کیا کیا چیز کر رہی نا با یہ بھی بتاتا تیرے پیر کو دور رکھو سمجھ ان کتنی دور رہا تو کیا ٹچنگ میں آ جا ٹچنگ میں تو آ جا ہے نا. ٹچنگ میں آ جا تجھے پیر دکھتا بھی تجھے بولتا بھی. کیسا موبائل بات کرنا نہیں انٹرنیٹ پہ کنیکشن ہے بیچ میں نکو لے بغیر کنیکشن کی بات چل رہی کیا نہیں چل رہی ہے. ایک معمولی مادی شے موبائل ایک مادی شے میٹیریل جب انہیں ہزاروں میل دور کے غیب کو بتا رہا ہے ہزاروں میل دور کی آواز کو سنا رہا ہے نا. کہاں سے یہ فضا میں ہے یہ خلا میں ہے یہ ہوا میں ہے. جب ایک معمولی میٹر لوہے کا ٹکڑا فضاؤں کو دکھا رہا ہے فضاؤں کو سمجھا رہا ہے آواز کر رہا ہے ویسا با مرید بھی نیٹ لے کو بیٹھنا پیر کا. پیر بولتے یہ ٹائم کو میں کھیلتا ہوں یہ ٹائم کو کھلاتا ہوں مجھے دیکھنے کا رہا تو یہ حالت میں دیکھ لیا تجھے مجھے ملنا چاہیے گا تو تہجد کو اٹھ رہے 2 بجے اٹھ کو جا 2 بجے سے 5 تک 3 گھنٹے میرا کھیل الگ ہے. اس ٹائم کو اٹھنا انہیں یہ ٹائم دیا نا کھیلنے کا ٹائم
5 मिनट कोट मार ले, पीर का तस्वुर कर ले, पीर के साथ बैठ जा। पीर वहाँ टाइम दे रहा था तुझे, इस टाइम को देख मैं ये काम करता हूँ, ये टाइम को मेरा वजीफा, ये टाइम को मेरा फलां काम, ये टाइम को फलां काम। वो पीर की टाइमिंग मालूम कर ले तो या तस्वुर कर ले, तस्वुर कर ले को जरा पढ़ जाता, झलक तो दिखती, क्याश तो होता, मुतमईन तो होता, इत्मीनान तो होता, सुकून तो मिलता, मगर वो पीर के टाइमिंग मालूम कर ले। अब एक जना बोलता, हजरत क्या रे किस्सा तुम्हारी खास में हती नहीं क्या, वो खास दुआ के टेम्पो में मुझे याद करोगा था। अरे मैं खास दुआ में रखत में रहतूच का मैं रहा तो खास दुआ करी फना फिल्ला बखाबिल्ला के मकाम पर आया को तीसरे का वजूद का ख्याल कहाँ था जी? तूच ख्याल कर ले, एक कनेक्शन अब खुले रहती, तेरे पे क्या तो असर हो जाता उन करने का नहीं। खास दुआ में खास काम में रहता उन्हें, उन्हें इसे कहीं बोलेगा, समझा क्या बा? तू तस्वुर में रो, कब क्या बैटरी चार्ज होती है मालूम नहीं, कब क्या रिले होता मालूम नहीं। तू तेरा ड्यूटी है कि तू 10 से 10 तक सोने से पहले जरा नहीं जरा भी चेक करेंगे, छानल नंबर को चक्कर को देख कहाँ कहाँ मिलती कि पीर, कि अपने पास मिलती कि दादा पीर के नहीं मिलती कि परदादा पीर के नहीं मिलती कि रहमताबाद में मिलती कि अजमेर में मिलती कि बगदाद में मिलती कि मदीने में मिलती कि कहाँ को नहीं तो तवाफे तो मिल ही जाते। कई को उनको पाबंदी नहीं ना, आलम अमसाल में जब चाहे जहाँ चाहे पल पल में निकले, कई को वहाँ टाइम नहीं। आलम शहादत आलम अमसाल में फर्क है। आलम शहादत में 3 चीज होना, जमा टाइम होना, वजन होना, टाइम वजन और फिजिकली शख्सियत, जाहिरी शक्ल सूरत, इसे बोलेंगे आलम शहादत। उसके बाद का आलम आलम अमसाल, वहाँ खाली शक्ल रहती, सूरत है जैसा ख्वाब में, वहाँ वजन भी नहीं टाइम भी नहीं। आलम अमसाल के लिए खाली शक्ल दरकार है, वह वजन भी नहीं, जमा भी नहीं, टाइम भी नहीं। ख्वाब में हिमालय का पहाड़ लेक भाग रहा है, पहाड़ के की दिख रहा है हिमालय का, मगर वजन नहीं, से वजन नहीं दिख रहा है। तो जमा में अमसाल में वजन नहीं, शक्ल लाजिम, पहाड़ है झाड़ है, शक्ल लाजिम वजन नहीं, जमा नहीं। पल में मदीना, पल में मक्का, एक एक पल के अंदर कहाँ कहीं को टाइम नहीं ना। तो आलम शहादत और आलम अमसाल का बुनियादी फर्क यही है कि आलम शहादत के लिए शक्ल चाहिए, जमा चाहिए, वजन चाहिए। आलम अमसाल जो ख्वाब वाला आलम होता है उसमें खाली शक्ल जरूरत पड़ती है, न जमा की जरूरत है न वजन की जरूरत है। और आलम अरवाह में अगर कोई आ गया तो ना वहाँ शक्ल भी नहीं, सूरत भी नहीं, जमा भी नहीं, वक्त भी नहीं, खाली नॉलेज, इल्म ही इल्म। तो जो अल्लाह वाला अपनी कसाफतों को ख़त्म करके आलम शहादत के बाद अमसाल में चला गया, तो अमसाल में अगर 9 में बेइख्तियारी में गया, 9 में बेइख्तियारी नींद लगी, ख्वाब, नींद में बेइख्तियारी में देखा तो ख्वाब, इख्तियारी में देखा तो कश्फ। याद रख लिया, ख्वाब में कश्फ में फ़र्क क्या है। गफलत की नींद सोया, बेइख्तियारी नींद सोया, इख्तियार में नींद लगी तो बेइख्तियार से बाहर होगा। बेइख्तियारी, बेइख्तियारी नींद में जो नजर आता सो ख्वाब, इख्तियारी नींद में जो नजर आता सो कश्फ। 9 में इख्तियारी 9 में बेइख्तियारी, खास याद रख ले। तो ये अमसाल इसका, उन्हें सोया तो खुला, नींद लगी तो अमसाल खुला। कैसा अमसाल खुला भाई? इन्हें सुन रहा है, देख रहा है उजाला, क्या वहां सूरज गया है क्या इसके ख्वाब में? धूप देख रहा ना जी, ख्वाब में गया बा, ख्वाब में देख रहा नहीं क्या बा, उजाला देख रहा है, सूरज की रोशनी देख रहा है, कहाँ घुसा सूरज, बातें कर रहा है, कोसे हवा से, कोसे मकारिज से, ख्वाब में बातें भी कर रहा है, धूप भी गई, रोशनी भी गई, नींद लगी है, सब देख रहा ना जी, धूप देख रहा है, बारिश देख रहा है, बातें देख रहा है, गुफ्तगू देख रहा है। कौन से इसमें हुआ? यहाँ बात करने मकारिज होना, पहले रूह की तजल्ली होने के बाद में दिमाग तक जाता, दिल तक जाने के बाद मकारिज निकलता, लफ्ज बनता।
اور نیند میں کیا خراٹے مار کو باتیں کر رہا نہیں، سن رہا بھی بول رہا بھی. کیسا وہ یار سردی ہو گیا ہے. تو خواب میں اجالا دیکھا، روشنی دیکھا، اندھیرا نہیں دیکھ رہا سمجھ. اچھا اندھیرا بھی دیکھا، اجالا بھی دیکھا. اجالا کہاں سے، اندھیرا کہاں سے؟ خواب میں سورج آیا کیا؟ خواب میں سورج ڈوب گیا ہے کیا؟ نہیں. کیا رہے مطلب کہ خواب میں اجالا کیسا آیا، خواب میں اندھیرا کیسا آیا؟ سو کو آنکھ بند کر لے کچھ. حیدرآباد میں سو کو بمبئی کے لیٹان دیکھ رہا ہے، فل لائٹنگ دیکھ رہا ہے. ذرا ٹچ کرے، چپ ٹچنگ میں کھیلے جی، ذرا ٹچ کرتے خواب گیا. یہاں کرنٹ جا کو اندھیرا، آنکھیں بند کریا تو اجالا دیکھا بمبئی کا، آنکھیں کھولا تو اندھیرا دیکھ رہا. کیا رہے قصہ؟ پھر تو آنکھ بند کر کے اجالا پکڑ سکتا؟ ارے خواب تو دیکھا تھا میاں، روشنی تو دیکھا تھا، پھر آنکھ بند کر لے کو کیچ کر لے روشنی؟ نہیں حضرت کہتا کہیں کو بے اختیاری نہیں دیکھا. بے اختیاری میں لیٹا دیکھا تھا، نہیں کیچ نہیں کرتا. اگر اختیاری میں دیکھا ہوتا تو دیکھتا بھی 10 بار، دکھاتا بھی دیکھنے والا. یہ ہے کشف اللہ والے کا، دیکھتا بھی ہے، دیکھنے والے کو دکھاتا. تو پیر پر بات نکلی، پیر کی خیالات کی. پیر سے اچھے خیالات رکھ کر پیر کا تصور کر لیے تو کیا صورت ہونا تک تصور کو، بغیر صورت کے تصور نہیں. اللہ بھی مصور، المصورو کہتا ہے، اللہ بھی تصور کریا. سنے کس کا کریا، کس کا کر کو مصور. اللہ کا نام بھی کیا ہے، المصور، تصور کرنے والا. مفتیاں بیٹھی ہیں، علماء بیٹھی ہیں. المصور اللہ کا ایک نام ہے. یا اللہ تو کس کے تصور سے تو مصور ہے نہیں کیا جی؟ تصور ہونا نہیں مصور کے لیے. کس کا ہے اللہ؟ اللہ کا تصور کیا معمولی رہیں گا، کیسا رہیں گا؟ تو اللہ بھی خیال نہیں بولتا. قادری تو سن لیا نہیں، پڑھا نہیں، دیکھا نہیں. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بے شک اللہ نبی پر درود بھیج رہا ہے. جس پہ بھیج رہا اس کا تصور نہیں سے بھیجنے ہوتا کیا بھائی؟ کس کا نام لے، اس کا تصور آتا نہیں کیا جی؟ تو یہ نبی کا نام لے رہا ہم نے، نبی پر بھیج رو کرا. اللہ ملائکۃ یصلون علی، بے شک نبی پر درود بھیج رو کرا ہے. تو نبی کا تصور آیا نہیں اسے. ان اللہ کب سے، جب سے ان ہے، اب نہیں، جب نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، نہ ابتدا نہ انتہا، اس کے ازل سے ابد تک. ان اللہ صیغہ حاضر ہے، مصدر کا صیغہ ہے، پریزنٹ ٹینس کا صیغہ ہے. ان اللہ، بے شک اللہ، بھیجتا تھا نہیں، بھیجیں گا نہیں، بھیج رہا ہے. تو اللہ مصور نہیں، کس کے تصور سے؟ نبی. تو لہذا دوستو یہ فس سے نبویہ عیسویہ پورے کے پورا فس تصور پر، خیال پر زور دیا گیا ہے. جیسا جبریل کے خیال سے عیسیٰ روح اللہ کی پیدائش ہوئی، وہ جو تھا نا ان کے اندر غلبہ بھی روحانیت کا آ گیا تھا. اتنے مثالیں دینے کے بعد جب کہیں بات سمجھ میں آتی ہے انشاءاللہ آئندہ بھی کل اس پر گفتگو ہوگی. بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 12:30 بج گئے، گھنٹہ ہو گیا. چل اللہ اچھا رکھیے. چل بنا چلیے بجے